السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چڑیا اور سانپ۔ ڈاکوؤں کا ایک گروہ ڈاک خانے کے لیے ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں کھجور کے 3 درخت تھے۔ ان درختوں میں سے ایک درخت خشک تھا اور 2 پھلدار تھے۔ ڈاکو وہاں آرام سے لیٹے تو ڈاکوؤں کے سردار نے دیکھا کہ ایک چڑیا پھلدار درخت سے اڑ کر خشک درخت پر آ بیٹھی اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے پھر اڑتی ہے، پھلدار درخت پر جا کر بیٹھتی ہے اور وہاں سے اڑ کر اسی خشک درخت پر بیٹھ جاتی ہے کہ اسی طرح اس نے کئی چکر لگائے۔ سردار یہی دیکھ کر خشک درخت پر چڑھا۔ جا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک سانپ اس درخت کی سب سے بلند ٹہنی پر لپٹا بیٹھا ہے اور منہ کھولے ہوئے ہے۔ وہ چڑیا اس کے لیے کچھ لاتی ہے اور وہ اس کے منہ میں ڈال دیتی ہے۔ سردار نے یہ دیکھا تو متاثر ہوا اور وہی کہنے لگا، الہی، یہ ایک موجی جانور ہے جس کے رزق کے لیے تو نے ایک چڑیا مقرر فرما رکھی ہے، پھر میرے لیے جو اشرف المخلوقات میں سے ہوں دخانے کا مناسب ہے۔ یہ کہا تو اس نے آواز سنی کہ میری رحمت کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، اب بھی توبہ کر لو تو میں قبول کر لوں گا۔ سردار نے یہ آواز سنی تو رونے لگا اور نیچے اتر کر اس نے اپنی تلوار توڑ ڈالی اور چلانے لگا کہ میں اپنے گناہوں سے باز آیا، الہی میری توبہ قبول فرما۔ آواز آئی، ہم نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ سردار کے ساتھیوں نے یہ ماجرا دیکھا تو دریافت کیا کہ کیا بات ہے۔ سردار نے سارا واقعہ سنایا تو وہ سبھی رونے لگے اور کہنے لگے کہ ہم بھی توبہ کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے سچے دل سے توبہ کی اور سب لوگ حج کا ارادے سے مکہ معظمہ کو چل پڑے۔ 3 دن کے بعد ایک گاؤں میں پہنچے تو وہاں ایک بڑھیا کو دیکھا جو اس سردار کا نام لے کر پوچھنے لگی کہ اس جماعت میں وہ بھی ہیں۔ سردار آگے بڑھا اور کہنے لگا، ہاں اے زافیہ، وہ میں ہوں، کہو کیا بات ہے۔ بڑھیا اٹھی اور اندر آئی، اندر سے ایک کپڑا نکال کر لائی اور کہنے لگی، چند روز ہوئے میرے نیک فرزند انتقال کر گئے ہیں، یہ اس کے کپڑے ہیں۔ مجھے 3 رات متواتر لگاتار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر تمہارا نام لے کر ارشاد فرمایا ہے کہ وہ آ رہا ہے، یہ کپڑے اسے دینا، لہٰذا اے خوش نصیب مرد، یہ اپنی امانت لو۔ سردار یہ سن کر عالم وجد میں آ گیا اور وہ کپڑے پہن کر مکہ معظمہ میں حاضر ہوا اور پھر اللہ کے مقبولوں میں شمار ہونے لگا۔ سبق: انسان چاہے کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، مگر جب وہ سچے دل سے توبہ کر لے تو خدا تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اپنے مقبولوں میں شامل کر لیتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے ہر عمل سے آج بھی باخبر ہیں، اور ان کا کوئی گناہ گار امتی سچے دل سے توبہ کر لے تو آپ خوش ہوتے ہیں، اور امت کے نیک و بد عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب روشن ہیں۔